آج کل تو چھچورے شاعر چھچورے کاری جی زیر ناف اور سستی جذباتیت جنسیت کے مارے ہوئے جو اور جو سوشل میڈیا پہ بیچارے مسکین سے ٹیوں ٹاں، تو یہ بد نصیب ہے کہ جو رفت احساس یا نزاکت احساس اور رفت خیال سے محروم ہے جی. اور ان کے کاری بھی اتنے بیچارے فارغ ہیں. یہ تو سارا بازوؤں کا کھیل ہے. شہرگیں کٹتی نہیں تلوار سے، اس بادشاہ وقت سے کیسی توقعات، بیٹھا ہو تخت پر جو عنایات بیچ کر. ہم بھی ہیں کیا عجب کہ کڑی دھوپ کے تلے صحرا خرید لائے ہیں برسات بیچ کر. یہ اسمبلیوں میں پڑے گئے اشعار. ہاں یہ میں نے بات بھی کرنی تھی عابد شاہ جی کہ اکثر آپ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ مزاحمتی شاعری نہیں ہے. آپ کی شاعری جو ہے اس میں ایک فلسفی ہے، اس میں جس طرح ابھی ہم بات ہوئی اس میں آپ کہہ لیں کہ پاکستانیت ہے، نیشنلٹی ہے، نیشنلزم ہے، یہ سارا کچھ ہے لیکن مزاحمت نہیں ہے. جو لوگ ملک و قوم اور اداروں کے خلاف بلند بانگ یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے دشمنوں کے ورغلائے ہوئے دشمنوں کی سازش میں آ کے نعرہ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شاعر ہیں. میں اس طرح کا نہیں، میں نظریے کا شاعر. اچھا شاہ جی، ہم بات تو کر رہے ہیں ریزسٹنس کی، لیکن مجھے بتائیں کہ جو شاعر کی تخلیق ہوتی ہے کیا اس سے معاشرے پہ کوئی چینج آتا ہے، معاشرے میں کوئی تبدیلی آتی ہے اس سے؟ یہ پوری دنیا کا زور نہ لگتا کہ شاعروں ادیبوں جینون شاعروں ادیبوں کا گلا دباؤ، ان کی آواز نہ نکلے اور ان کی جگہ مصنوعی شاعر ادیب پیدا کر دو. پراپر کیمپین ہے، یہ پراپر کیمپین ہے. ان پر پیسے لگے ہیں، ان پارٹیوں نے، شیطانی قوتوں نے ان کو ہنٹ کر لیا، کرائے پہ رکھ لیا. کسی کو پتہ ہے شاید، کسی کو نہیں. یہ بیچارے بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے 20-25 ہزار چھچورے بچے انہوں نے لگا کے بیگ بنا دیے. تم ہیرو. کتاب لانے کی تو ان میں جرات نہیں کہ کوئی شاعری ہے نہیں، ککھ نہیں. ٹھیک بات ہے. اس کے جواب مقابلے میں جب یہ شعر کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے کہ ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں، تو وہ اس کا امپیکٹ اور ہو جاتا ہے. جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیری تصویر سے میں کام چلا لیتا ہوں، میں بستر پر یوں ہوں، تیرا منہ ادھر ہوتا ہے تو میں ادھر ہوتا ہوں، ٹانگیں یہاں ہیں. شاہ کو کوئی سمجھاوے، شاہ کو یہ لبھا لگ گئی، شاہ کو یہ ہو گیا، اور تم میرے تو بڑا سرائکی وہ بن کے نا وسیب کی نفسیات لوگوں کو ایکسپلائٹ کر تو لے آ کے جو سرائکی نے پھر چپیڑا سٹیاں نا تو ہے. آج تک رکھے ہیں پچھتاوے کی الماری میں، آج تک رکھے ہیں پچھتاوے کی الماری میں، ایک دو وعدے جو دونوں سے نبھائے نہ گئے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات. اب یہ شعر جہاں پہ ہوگا تو وہ دل کو اور طرح گرفت میں لے گا. یہ بات ٹھیک. اور جہاں یہ ہوگا کہ میں تم گھر میں اکیلی تھی تو تم آ جاتے، یا تم جب اکیلی ہو تو مجھے بلا لینا، یا تم کچن میں چائے جو ہے بنا رہی تھی تو ہاتھ جل گئے، یا تیری تصویر جو ہے، تصویر، مسئلہ، دیوار، ریت اور اس طرح کے ٹوٹل 14 سے 15 لفظ ہیں ان کے پاس. گن لیں، ساری دنیا کو چیلنج ہے، گن لیں ان کی شاعری میں. یہ ہوں گے شعر اور یہ اس کے عشق، محبت، 14 لفظوں سے آگے کے تو یہ شاعری نہیں بیچارے. بالکل ٹھیک. تو وسعت خیال کی وسعت اور ندرت خیال کا. اب مجھے یہ بتائیں، آپ جتنے شاعر یہ آپ نام لے رہے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں یہ پاپولر ہے، میں ان کا ایک والد محترم بتاتا ہوں جو پاپولر ہے. اچھا جی. اس کا نام ہے چاہت فتح علی خان، جو ان سب کا والد محترم ہے. اور بالکل وہ جس طرح وہ یہ شاعری کر ہے وہ گانے گا رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور وہ اتنا ہی مطمئن اور پر اعتماد ہے جتنا یہ ہے. ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ باہر دنیا ان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. اس وقت جو ہے یہ تو اگر بڑی بات ہے کہ ہماری اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، اور میں حکومت کو تو معاف کر دیں، وہ بھی مجھے معاف کر دیں، میں شہباز شریف صاحب یا ان کے نہیں میں اس طرح دے سکتا ان کو، لیکن انہوں نے ساتھ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کا کریڈٹ میں ان کو دیتا ہوں. ریاست کے ساتھ تو ہر بندہ ہی کھڑا ہے نا، لیکن یہ کہ ان کو پوزیشن اچھی ملی ہے کہ وزیر اعظم بن گیا، اس کے بھتیجی جو ہے وہ ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی، تو اوبیسلی ان کو اتھارٹیز ملی ہیں. نہیں یہ مشکل وقت ہے سر عمران بھائی، یہ بہت عہد مشکل ہے. اس میں جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ایک سیکنڈ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آگے سے گالی کا کلچر ہے، گالی گلوچ کا، تضحیق کا کلچر ہے. وہ کہتے ہیں نا عمران خان نے کیا شعور دیا، میں نے کہا بھائی پہلا شعور تو یہ دیا کہ گالیاں دو. جب وہ سیاستدانوں کو گالیاں دینے والے جو بچے نا، ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں. انسان کے جو ذہنی مسائل ہیں
اس پہ اگر ہم کوئی بات کر سکیں اور یہ کیوں ہے ہم تو بات جس کے پاس اطمینان اور شکر آ گیا نا کہ میرے مالک کمال ہے, میری آنکھیں بھی سلامت ہیں, ہاتھ ہیں ایٹ لیسٹ. آفتاب اقبال صاحب جی ہمارے بہت بڑے لیجنڈ ہیں وہ بھی, تو وہ اس میں بھی آپ نے کیا, انہوں نے کوئی آپ سے سیکھنے کے لیے آپ کو ساتھ انگیج کیا تھا یا کچھ آپ نے ان سے سیکھا؟ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں آپ کی ایکسپیرینس ناپسندیدہ رہا میرے میں, اس پہ وہ کچھ نہیں بڑا کمال یہ نہیں. میں نے گردن میں سریا ہونے کے نقصانات اور نہ ہونے کے فوائد سیکھے, فائی میں کرا. اوکے. اور میں نے کہا کہ یہ اتنا کمزور آدمی, اس وقت وہ جنرل فیض کا اعلی کار بن چکا. اچھا اوکے. اور جو آپ ٹی وی تھا یہ کریم ڈیڈی کے پیسوں سے, وہ وہاں پہ بوریوں میں پیسے آتے تھے, بند ہو گیا تھا وہ چینل میرا خیال. بھائی جہاں پہ اتنا ایسا آدمی بیٹھا ہو جو جس کی نیت ہی کچھ اور ہے, جس کے اندر انسانی جو خواص ہیں اس پر حیوانی خواص طاری ہیں, کہ جو کسی بہت بڑے دانشور نے کہا تھا کہ مجھے دانا اور اچھی مائیں دے دو جی, اور مجھ سے دانا اور اچھی نوجوان نسل. اس کو ہم کہتے ہیں یہ پیمپرڈ مائیں زیادہ پیمپرڈ کر لیتی ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیپ فادر سے ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں یا اپنے سبلنگ سے ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ باپ تو جو قربانیوں کا مارا ایک انسان ہوتا ہے جی, جو پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے خود زخمی ہوتا رہتا ہے, لیکن بچوں پہ, اولاد پہ, گھر پہ آنچ نہیں آنے دیتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں عمران فیض ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران فیض آفیشیل. ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں, ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں. دوستو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری شخصیت جو ایک اسکالر ہیں, جو ایک بڑے بہترین ہماری پچھلے 50 سال کے بہترین شاعر ہیں, جنہوں نے 79 بکس لکھیں اور جس میں شاعری, جس میں نثر, اینڈ ہی از اے پرائڈ آف پرفارمنس, جناب فرحت عباس شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. شاہ جی یہ جو آپ کا سفر ہے جس میں آپ نے ماشاءاللہ اتنی ڈھیروں بکس لکھیں, جس میں آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا, جس میں آپ نے فلسفی میں اور سائیکالوجی میں آپ نے ماسٹرز بھی کیا, تو یہ سارا کچھ آپ نے اکٹھا کیسے کر لیا؟ اس کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں. الحمدللہ آپ بتا رہے تھے آپ کی بہت اچیومنٹ ہے. ایک دفعہ میرے دوست ہیں فیصل زمان چشتی صاحب. اچھا جی. تو انہوں نے کوئی مضمون لکھنا تھا, تو جو انہوں نے فوری جو شعبے لکھے نا وہ 14 کے قریب بنے. اچھا جی. اور 14 میں بھی الحمدللہ یہ ایسا ہوا ہے کہ میں کوئی ایوریج نہیں رہا. اچھا جی. یعنی ابو ایوریج رہا ہوں میں. مثال کے طور پر براڈ کاسٹنگ میں نے کی, اور بی بی سی سے میں نے انٹرنشپ کی. میں زبردستی ان کو بولا ہفتہ 2 ہفتے مجھے لندن سے کرائیں. ٹھیک. یہاں پہ 103 تھا, اس کو ڈیزائن کیا, اس کا پہلا ماڈل بنایا کہ پنجابی, دوسری زبانیں فلاں, اور اسی طرح وہ آج تک چل رہا ہے. اب بھی میں ریڈیو 89.4 لاہور میں کام کرتا ہوں. تو براڈ کاسٹر کا میرا ایک باقاعدہ, میں پڑھاتا بھی ہوں براڈ کاسٹنگ, سکھاتا بھی ہوں, کرتا بھی ہوں. اسی طرح جو پہلا پاکستان کا پرائیویٹ ٹی وی چینل تھا, اچھا جی. وہاں سے میں گیا بطور اینکر, پھر پروڈیوسر بھی ہوا, پھر جی ایم ہوا یونی پلس. اچھا جی. اوکے. تو وہاں سے سمجھیں کہ جو اینکر شپ ہے میری وہ 99 سے میں نے شروع کی. ریڈیو میں نے 96 سے باقاعدہ شروع کیا, اور بطور ایک اینکر پرسن کے جو میں نے کام کیا وہ 99 سے شروع کیا. اور بہت سارے ابھی جتنے ہیں وہ جونیئر ہیں, اور پھر میں ساتھ وہ کام جو کرتا ہوں وہ پڑھتا بھی ہوں. بالکل ٹھیک. اور سیکھتا ہوں, اور اکیڈیمک لیول پر اس کے. پھر میں نے کوئی 22 سال باقاعدہ کلاسیکی موسیقی سیکھی. جی جی. اچھا اوکے. 22 سال آپ نے سیکھی ہے. اور ریڈیو پاکستان سے میں AA کلاس میں 1 سال گایا. اچھا. میں نے ویسے آپ کے نا پچھلے دنوں یوٹیوب پہ 1-2 دیکھے بھی, ماشاءاللہ آپ کی شاعری میں جس طرح آپ سر اور لے لگا رہے تھے, آپ نے وہ جو اپنے شعر پڑھے ہیں وہ بڑی کمال تھے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یہ تو آپ نے شاید سیکھا ہوا ہے, یہ آپ نے تو بتا رہے ہیں. آپ نے ریاض چھوڑے ہوئے بھی دہائیاں ہو گئی ہیں, لیکن بہرحال وہ میں نے سیکھا. جی ٹھیک. اور مجھے الحمدللہ کہ میں گا نہ بھی سکوں اس طرح نہیں گاتا, کیونکہ وہ ریاض کرنا چاہیے.
تو لیکن مجھے وہ جو شوق تھا نا میرا کہ مجھے سننا آ جائے جی، موسیقی کو سمجھ کے سنوں، وہ ہو گیا میرا کام. اوکے. وہاں یہاں پہ بہت سارے ہمارے جو شوقین ہوتے ہیں سن تو لیتے ہیں، مزہ بھی لیتے ہیں، لیکن جو سمجھ کے سننا ہے وہ وہی ہوگا جو سیکھا ہوا. اچھا شاہ جی، یہ بتائیں کہ آپ کی شاعری میں تصوف بھی ہے، آپ کی شاعری میں خاموشی بھی ہے، آپ کی شاعری میں ایک ایجوکیشن بھی ہے، لوگ اس سے بہت کچھ ایجوکیٹ ہوتے ہیں بہت. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی تعلیم نے آپ کی شاعری کو بہت امپروو کیا، یا آپ کی شاعری سے یا آپ کی شاعری نے آپ کی سائیکالوجی کو بہت بہتر کیا، جس سے آپ سائیکالوجی کی طرف بھی موو کیے آپ؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بڑا یہ ویژن والا آدمی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہی کسی نے یہ کیا ہے سوال. حالانکہ میرے خیال میں 10,000 سے زیادہ انٹرویوز دے چکا ہوں، لیکن پہلی دفعہ ہی آپ کو میں یہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. یہ شاعری میں نے شروع کی کوئی 10-11 سال کی عمر میں. 78 میں میری شاعری چھپ چکی تھی اور میری پیدائش ہے 15 نومبر 1964 کی. ٹھیک. اب یہ سمجھیں 74 کے ہو گئے، 10 سال ہو گئے نومبر تک، اور آگے 3 لگا لیں 13 سال. ٹھیک. 74 3 14-15 سال کی عمر میں 9th جماعت میں باقاعدہ شاعر تھا. اوکے. تو اس وقت سائیکالوجی کا صرف شوق تھا مجھے، اور میں نے طے کیا تھا اپنی 9th کلاس میں. 8ویں سے میں کتابیں پڑھنا شروع ہوا. ٹھیک. رئیس امروی صاحب اور جو وہاں پہ جنگ میں مجھے میسر آ سکتی تھی نفسیات کی. جی. اس وقت فلاسفی اور نفسیات ویسے بھی ساتھ ساتھ تھے. تو لیکن شاعری میں نے شروع کی، سائیکالوجی میں نے آ کے شروع کی، پھر باقاعدہ طالب یعنی فرسٹ ایئر میں ظاہر آیا تھا. ٹھیک. یہ شوق تو سائملٹینیسلی کہیں آگے پیچھے رہا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا جی کہ جو شاعری ہے وہ پہلے تو جذبے کی شاعری تھی. جی. جو احساسات تھے میرے، جو میرے ذات کے کا کرب، جو تنہائی، جو بچے کو ایک بچے کے احساسات، فیلنگ، ایک اکلوتا بچہ ہونے کی وجہ سے، پھر اور کچھ مسائل جو خانگی بچے کو لاحق ہو جاتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تو تھیں، لیکن جب جیسے جیسے میں پڑھتا گیا تو سائیکالوجی، فلاسفی، لٹریچر کے مطالعہ، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ معیشت کا مطالعہ، سیاست کا مطالعہ، سماجیات کا مطالعہ، سائنس کا مطالعہ، یہ ساری چیزیں نے مل کے پھر شاعری کی جو ایک تو اس کو ارتقاء اس میں آیا، میچورٹی آتی گئی، نظریہ بنتا گیا، اور ڈائریکشن اس کی سیدھی ہوتی گئی کہ جو اس کے بغیر میں یہ سمجھتا. اور میری کتابیں ابھی لوگوں کو جو پڑھنے والے تھے وہ گھبرا گئے کہ یار یہ بندہ ہمارے سامنے ایسے بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح کی شاعری، اس کی کتابیں، اتنی نظمیں طویل، ایک ایک کتاب ایک ایک نظم، اور وہ دنیا جہان کے ایشوز اور متنوع موضوعات جیسے آپ نے فرمایا، وہ تو گئے گھبرا. جی. کیونکہ ہمارے ہاں جو تدریسی لوگ ہیں، یہ ذہنی طور پہ میں نے جو ان کو پایا ہے ان میں بڑے بڑے اچھے استاد بھی ہیں، لیکن اکثریت یہ معلمین، مدرسین، یہ چھوٹے دماغوں کے، چھوٹے ظرف کے، کم ظرف، تنگ ذہن میں نے ان کو پایا، اور یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں. ان میں استاد کا بھی وہ ایک مرتبہ کبھی نہیں ان کو پتہ ہوتا. یہ جو خاص طور پہ لٹریچر کے لوگوں سے، استادوں سے میں بڑا مایوس ہوا. اور جو لٹریچر کے نصاب ساز ہیں، ان کے پیچھے ابھی تک ہمارا برطانوی سامراج جو ہے اس نے گرفت ڈھیلی نہیں کی. ہم ابھی تک فورٹ ولیم کالج کی سازش کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں، جس نے ہمیں اردو اور جس نے فارسی تہذیب سے کاٹا اور ایک زبان نئی اردو شروع کی. جب ہم اردو میں تگڑے ہو گئے تو اب ہم پہ انگریزی مسلط کر جی ایسے ہی، اور اردو میں ایسی ایسی تھیریز، ایسے ایسے شاعروں پہ روک دیا. 30-40 سال ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی. تو یہ جو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وین کے بغیر اور بڑے کوتاہ نظر لوگوں کو استاد بنا دیا گیا، یہ لفظ زیادہ بہتر ہے. تو شاعری جو ہے وہ زندگی کے مطالعے کے ساتھ معاشروں کا مطالعہ، انسانوں کا مطالعہ، اور کائنات کا مطالعہ اور دنیا کا مطالعہ، یہ جتنا وسیع ہوگا شاعر کا، اس کے کلام میں اتنی عظمت اور رفت ہو. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ جی جو ہیں
ماشاءاللہ شروع سے ان کی پوئٹری بہت ہی اپر لیول کی اور بڑی ایک زبردست قسم کی پوئٹری رہی، اور ہمیشہ سے جو یوتھ ہے وہ اس سے امپریس ہوتی رہی. اس کی میں زندہ مثال میں نے کل شاہ جی کو بتا رہا تھا فون پہ بھی کہ میں جب گریجویشن کر رہا تھا تو اس وقت آپ کو پتہ جوانی میں شاہ جی آپ لکھتے ہیں، کوئی آپ کو شعر پسند آ جائے آپ نوٹ کر لیتے ہیں، تو احمد فراز کے، آپ کے اور محسن نقوی ان کے شعر ہم لکھتے ہوتے تھے نا. تو میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے جس میں تو میں ابھی یہ دیکھ رہا تو میں نے کہا یہ شعر میں نے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا تھا. تم نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. تو اس طرح کے آپ کے بے تحاشا شعر ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طریقے سے ان شعروں کو، جس طریقے سے آپ کے لکھی ہوئی چیزوں کو پرومیننٹ ہونا چاہیے تھا، آپ کو میڈیا پہ آنا چاہیے تھا ان چیزوں کو، وہ شاید تھوڑی سی دب گئی ہیں یا تھوڑی سی ایک سٹیپ پیچھے رہ گئی ہیں؟ آپ کو لگتا نہیں ہے؟ مجھے شاید نہیں لگتا، اور لیکن آپ جیسے جو صاحب نظر لوگ ہیں، صاحب احساس ہیں، محبت والے، ان کو بہتر نظر آتا ہے میری نسبت. کیونکہ میرا خیال ہے میری جس ایج میں مجھے شاعری کی وجہ سے پاپولیرٹی، مقبولیت، محبت نظر آئی، وہ لوگوں کے تاریخ میں نصیبوں میں ہی نہیں تھی. جس لیول پہ اور جس لیول کا سنجیدہ کاری مجھے ملا، جو صاحب احساس کاری مجھے ملا، بالکل ٹھیک، یہ لفظ بڑا آج کل تو چھچورے شاعر، چھچورے کاری جی زیر ناف اور سستی جذباتیت، جنسیت کے مارے ہوئے، جو سوشل میڈیا پہ بیچارے مسکین سے ٹیوں ٹاں. تو یہ بد نصیب ہے کہ جو رفت احساس یا نزاکت احساس اور رفت خیال سے محروم ہے، اور ان کے کاری بھی اتنے بیچارے فارغ ہیں. تو مجھے تو اتنا ڈسکس کر لیتے ہیں جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ 4-5. میں ایک بات مکمل کر لوں پھر ادھر ہی آتی. میری کتاب شام کے بعد ابھی 200 سے زیادہ ایڈیشن اس کے اب تک کے شائع ہو چکے. 200 سے زیادہ. اب بتائیں اردو میں کون سی کتاب ہے جو پذیرائی کی بات اگر آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایسے شعر ہیں کہ جو شاید پچھلے 30 سال سے، اور صرف ایک وہ کچھ script.com ہے، میں نے ایک کتاب وہاں پہ وہ کر دی. میں شاید آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ لکھی کب تھے آپ نے شام کے بعد جو آپ نے؟ ایف اے کی میری غزل ہے، یہ ایف اے میں سیکنڈ ایئر میں تھا. ہم 30 سال پیچھے لے جائیں، 40 سال پیچھے، 40 سے بھی پہلے چلے جائیں. یہ 82 میں لکھی ہوگی. اوکے جی. اچھا، اس میں شاہ جی کو تھوڑا سا ایڈ کریں کہ ہم کوئی ایک اچھی غزل، کوئی ایک ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ شام کے بعد کے علاوہ بھی آپ کی سگنیچر غزل رہی ہو، کو 2-3 اس میں سے کوئی شعر 1 یا 2 کو بتائیں. وہ اتنی ہے، میں یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ جی الحمدللہ کہ ہر وقفے میں کوئی 2 سال کے سال میں کوئی نہ کوئی شعر، کوئی نہ کوئی غزل ایسی ہو. ایک وقت تھا کہ صحرا خرید لائے ہیں، چرچے تھے شام کے بعد والی کتاب آئی. تو بلکہ اس کے بعد ایک میری نثری کتاب آئی، نثری نظموں کی، اس کی جو غزل میں نے رکھ دی دوسری. بالکل ٹھیک. وہ لگ رہا ہے شہر کے آثار سے. جی اب یہ دیکھیں کہ مزاحمت کا شعر کس وقت میں لکھ رہا ہوں. لگ رہا ہے شہر کے آثار سے، آ لگا جنگل در و دیوار سے. اب یہ 40 سال پہلے کی غزل ہے اور آج بھی ویسے ہی ہے. تو وہ کتاب میری اس شعر کی وجہ سے نثری نظمیں لوگوں نے پڑھ لی. کاٹتا ہے دشمن چالاک اب گردنوں کی دھار سے. ماشاءاللہ. راستوں پر گھاس اگائی اگر کون لوٹے گا سمندر پار سے. یہ تو سارا بازوؤں کا کھیل ہے، شہرگیں کٹتی نہیں تلوار سے. تو یہ دیکھیں اس وقت کے اشعار، اور وہ ہٹ ہوئے. اچھا، پھر صحرا خرید لائے ہیں، اس بادشاہ وقت سے کیسی توقعات، بیٹھا ہو تخت پر جو عنایات بیچ کر. ہم بھی ہیں کیا عجب کہ کڑی دھوپ کے تلے صحرا خرید لائے ہیں برسات بیچ کر. یہ اسمبلیوں میں پڑھے گئے اشعار. ہاں یہ میں نے بات بھی کرنی تھی عابد شاہ جی کہ اکثر آپ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ مزاحمتی شاعری نہیں ہے. آپ کی شاعری جو ہے اس میں ایک فلسفی ہے، اس میں جس طرح ابھی ہم بات ہوئی اس میں آپ کہہ لیں کہ پاکستانیت ہے، نیشنلٹی ہے، نیشنلزم ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن مزاحمت نہیں ہے. تو ظاہر ہے تھرو آؤٹ دی ٹائم اگر آپ دیکھیں اتنے ماشاء اللہ بھی لگے، اتنی زیادتیاں بھی ہوئیں، حکومتوں نے بھی اچھے برے رول ادا کیے، تو لیکن آپ کے شعروں سے مجھے لگتا ہے کہ مزاحمت رہی ہے، لیکن شاید اس طریقے سے وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکی. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں نے اس طرح جو لوگ ملک و قوم اور اداروں کے خلاف بلند بانگ یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے
दुश्मनों के वरगलाए हुए, दुश्मनों की साजिश में आके नाराबाजी करते हैं और कहते हैं नहीं हम शायर हैं। मैं उस तरह का नहीं, मैं नज़रिए का शायर। अच्छा शाह जी, हम बात तो कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, लेकिन मुझे बताएं कि जो शायर की तख्लीक होती है, क्या उससे मुआशरे पे कुछ चेंज आता है, मुआशरे में कुछ तब्दीली आती है उससे? अगर मुआशरे में तब्दीली ना आना होती ना, इसमें वो ताकत ना होती जी, दिल को बदलने की ताकत, सोच को बदलने की ताकत, मिजाज को बदलने की ताकत, नजरिया ही तो सारा लेके चलते हैं इंसान। जी जी, ठीक बात है। ठीक है ना जी, ना होती तो आज ये जितने फेस्टिवल हो रहे हैं पाकिस्तान में, अभी हाल ही में फिर उर्दू कॉन्फ्रेंस, पता नहीं 18वीं 19वीं एक मसनूई सी कॉन्फ्रेंस, ये पूरी दुनिया का जोर ना लगता कि शायरों अदीबों, जैनवन शायरों अदीबों का गला दबाओ, इनकी आवाज़ ना निकले और इनकी जगह मसनूई शायर अदीब पैदा कर दो और रिप्लेस कर दो इनको, और मसनूई फेस्टिवल कराओ, और जो इंसान शऊर दुश्मन और शऊर दुश्मन उर्दू कॉन्फ्रेंसें, उर्दू को किल करने वाले लोग वहाँ बिठा दो जिनका अदब से ऐसे ही ताल्लुक कोई ना हो, ओरिजिनल शायरों को मार दो। कितना खौफ है ओरिजिनल शायर और ओरिजिनल अदीब का कि जो समाज दुश्मन ताकतें हैं, जो दौलत को खुदा समझने वाली और इंसानों को रोबोट बना के रखने वाले जो पीछे बैठी हुई हैं बड़ी बड़ी क्या कहना चाहिए शैतानी कुव्वतें, वो इतने अरबों खरबों डॉलर ना लगाते शायरी को कुश करने, मारने और शायरों को पीछे दे। शायर तो इतनी ताकत है शेर में कि जो कायनात बदल दे। नहीं, लेकिन ये बात आपने बड़ी अच्छी की। अब देखें, सोशल मीडिया तो सारी दुनिया इस बात को मानने को तैयार हो गई है कि सोशल मीडिया को तो रोक कोई नहीं सकता। अब उस सोशल मीडिया पे अगर आज तहजीब हाफी और इस तरह के अली ज़रून और इस तरह के 2-4 नाम और अगर लोग उनको सुन रहे हैं और आप लोगों को नहीं सुन पा रहे हैं या आप लोग हाईलाइट नहीं हो पा रहे, तो सोशल मीडिया तो जो आगे आता है वो हाईलाइट हो जाता है, जो नहीं आगे आता वो हाईलाइट नहीं होता। तो आपके ख्याल में ये एक प्रॉपर कैंपेन है? प्रॉपर कैंपेन है, ये प्रॉपर कैंपेन है। इन पर पैसे लगे हैं, उन पार्टियों ने, शैतानी कुव्वतों ने इनको हंट कर लिया, किराए पे रख लिया। किसी को पता है शायद, किसी को नहीं है, लेकिन उन्होंने इनको ये मसाने के शायरों को वो आगे ला रहे हैं जानबूझ के। और ये शुराए ज़ेर नाफ जो हैं वो अपने ये बेचारे बदनसीब लोग हैं कि इनके पीछे 20-25 हज़ार छिछोरे बच्चे उन्होंने लगा के बैग बना दिए, तुम हीरो। किताब लाने की तो इनमें जरूरत नहीं कि क्योंकि शायरी है ही नहीं, कख नहीं। ठीक बात है। इसके जवाब मुकाबले में जब ये शेर करोड़ों लोगों तक पहुंचता है कि हम तुझे शहर में यूं ढूंढते हैं जिस तरह लोग सुकून ढूंढते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट और हो जाता है। जब ये कह रहे होते हैं कि तेरी तस्वीर से मैं काम चला लेता हूँ, मैं बिस्तर पर यूं हूँ, तेरा मुंह उधर होता है तो मैं इधर होता हूँ, टांगे यहाँ हैं वहाँ हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये ठीक बात है, ये बेहयाई, ये वल्गैरिटी, ये नौजवानों को ये। और अच्छा दूसरी बात है, ये इतने बदनसीब हैं। मैंने दुनिया में, मैंने ज़िंदगी अपनी में, मैं इस वक्त 61 साल क्रॉस कर, मैंने इतना जलील और बेइज्जत होते हुए, गालियां खाते हुए कभी शायरों को नहीं देखा था जो इनको पढ़ते। ये बात ठीक है, जहाँ पे सोशल मीडिया पे आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं तो फिर अच्छी भी कमेंट्स आते हैं, बुरे भी आते हैं। नहीं, इनको जितनी गालियां पड़ती हैं, ये जो जिसका नाम अभी एक का आपने लिया, इसने को मेरे खिलाफ 1-2 लगाई पोस्टें, तो 3-4 घंटे बाद इसको इतनी चपेड़े पड़ी कि इसको वो हटानी पड़ गई। अच्छा, नहीं क्यों उन्होंने पोस्ट लगाई? वो उछलते हैं ना, कभी कोई उछलते हैं, मतलब अपने आप को प्रोमिनेंट शाह को कोई समझावे, शाह को ये लभा लग गई, शाह को ये हो गया, और तुम मेरे तो बड़ा सरायकी वो बन के ना वसेब की नफ्सियात लोगों को एक्सप्लॉइट कर, तो ले आके जो सरायकी ने फिर चपेड़ा सटियां ना, तू है को फरत बादशाह में गाल कर, तो ये भी तासर ज़ायल है। ये नहीं ऐसी इनको जितनी गालियां आ रहा। तो अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरा कारी तो वो है जो शेर को आंसू में भिगो के अपने दिल के खानों में रखता है। ये बात ठीक कि आज तक रखे हैं पछतावे की अलमारी में। अब शेर देखे कि ये शेर बंदल घड़ नहीं सकता। जी। ये कर्म हो, अंदर से खून जले तो निकलता है कि आज तक रखे हैं पछतावे की अलमारी में जी, 1-2 वादे जो दोनों से निभाए न गए। और मुझे ये बताएं कि ये शेर जब आएगा तो ये किस तरह असर करेगा? जी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आज तक रखे हैं पछतावे की अलमारी में, आज तक रखे हैं पछतावे की अलमारी में, 1-2 वादे जो दोनों से निभाए न गए। माशाल्लाह, क्या बात है शाह जी, क्या बात। अब ये शेर जहाँ पे होगा,
تو وہ دل کو اور طرح گرفت میں لے گا. یہ بات ٹھیک. اور جہاں یہ ہوگا کہ میں تم گھر میں اکیلی تھی تو تم آ جاتے, یا تم جب اکیلی ہو تو مجھے بلا لینا, یا تم کچن میں چائے جو ہے بنا رہی تھی تو ہاتھ جل گئے, یا تیری تصویر جو ہے, تصویر, مسئلہ, دیوار, ریت اور اس طرح کے ٹوٹل 14 سے 15 لفظ ہیں ان کے پاس. گن لیں, ساری دنیا کو چیلنج ہے, گن لیں ان کی شاعری میں. یہ ہوں گے شعر اور یہ اس کے عشق, محبت, 14 لفظوں سے آگے کے تو یہ شاعر ہی نہیں بیچارے. بالکل ٹھیک. تو وسعت خیال کی وسعت اور ندرت خیال کا نہیں. اچھا شاہ جی, اگر ہم آج کے دور کا کمپیریزن کریں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن I'm sure شاید ہم بہت زیادہ نہیں سنتے, وہ ٹرینڈ نہیں رہا شاید, یا سوشل میڈیا پہ ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں رہا, یا آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے. لیکن کوئی بڑا شاعر, ایک اچھا شاعر اور بڑا شاعر, پہلے تو اس کا ڈفرینس بھی آپ نے بتانا ہے, اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں آج کل پروڈیوس کر پا رہے ایک بڑا شاعر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس وقت جتنا فراز صاحب کو سننا جا رہے ہیں, اوکے, پورے ماحول کی وجہ سے, ہمارے پولیٹیکل صورتحال میں جتنا لوگ اس وقت فراز صاحب کو سن رہے. ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے فراز صاحب کے بارے میں بدتمیزی کے ٹرینڈز چلائے کہ فراز جو ہے چونکہ شعور دیتا ہے, انقلابی شعور دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, ظالم کو للکارتا ہے, تو اس کو ڈی ویلیو کر دو. ہر شعر اس طرح کے لگوا کے شروع کروائے انہوں نے. سازش تھی کہ میں تو گھر میں بیٹھا ہوں فراز, میں تو کھانا کھا رہا ہوں فراز, میری تو ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ شروع ہوا تھا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن شعر کی طاقت دیکھیں کہ آج اس وقت اگر کوئی شاعر ایسے لوگوں مقتدر طبقے کو للکار رہا ہے تو وہ فراز. یہ بات ٹھیک ہے. اور وہ ہٹ ایک سے ایک چیزیں واپس پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکال کے لگائی. ایسے فیض صاحب بھی پیچھے ہیں جن کی بیٹیوں نے یو ایس ایڈ کی فنڈ لے کر ان کے انقلاب بنا. منیر نیازی صاحب کے ایون جو ان کے شعر کس طرح, یہ تو خیر اس وقت تو اقبال ایون یہ انہوں نے جتنا مسخ کرنے کی کوشش. اور آج کی میں آپ کو بات بتاؤں, آج جتنے پچھلے 30 سالوں میں 40 سالوں میں جو اچھی شاعری ہوئی ہے, اچھا ادب اردو زبان میں لکھا گیا, دنیا کی کسی زبان میں نہیں لکھا گیا. یہ چونکہ آخر مجھے یہ بتائیں, آپ کے بارے میں, آپ کے ذہن میں سوشل میڈیا کے بارے میں پہلا امپریشن کیا آتا ہے, مجھے یہ بتائیں. کیا کوئی پازیٹیو ہے کیا نیگیٹیو ہے, مجھے یہ بتائیں. نہیں, اس میں دیکھیں کچھ عرصہ پہلے میں آپ کو شاہ جی تھوڑی سی تفصیل میں بتاؤں گا کہ کچھ عرصہ پہلے شاید ہم ٹک ٹاک کو بڑا عجیب سا سمجھتے تھے. میرے تو فون بک میں وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں تھا. لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب لوگوں نے اس سے بزنس کرنا شروع کر دیا. وہ اب ہماری کیونکہ بزنس کمیونٹی ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس لیے مجھے لگا کہ یار اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے یوٹیوب چینل بھی بنا لیا. اس میں اب ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. آپ جیسے معزز بھی ہم کبھی کبھار بلا لیتے ہیں, ان کی مہربانی ہے, آپ لوگ آ جاتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو وائبز معاشرے میں دیں. تو اچھے اور برے تو دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. لیکن جہاں بہت سارے برے کام ہو رہے ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. میرا دوسرا سوال ہے جی, آپ کو بہت ہی انتہائی خوبصورت بات, کوئی الوہی کوئی علم کی آخری کوئی بات کہیں سے اپنی کریں, لے کے آئیں, وہ کریں. میں جو ہے نا یہاں سے آدھی شرٹ اور آدھی پینٹ پھاڑ کے نکل پڑتا ہوں. جی, کون سی ویڈیو وائرل ہوئے گی؟ یہ ٹھیک بات ہے, آدھی پینٹ آدھی شرٹ والی ویڈیو ہے نا. یہ ٹارگٹ ہے, ہدف یہ ہے سوشل میڈیا کا. یہ تو آپ اور ہم جیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یار اس کا اچھا استعمال کرو. جی, ہماری تو لڑائی یہ ہے نا, ہم تو اپنا رول ادا کریں. ٹھیک بات. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ دیکھیں اچھا ہی کرے. ہم تو اس میں لگے ہوئے ہیں, ہم دوستوں کو اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اس کے سائیکولوجیکل ٹریپ میں مت آئیں, اس کے فائنانشیل ٹریپ میں مت آئیں, اس کے سوشل ٹریپ میں مت آئیں, اس کے اکنامک, اس کے پولیٹیکل ٹریپ میں مت آئیں. بڑی خوبصورت بات. اس کی فیک خبریں, فیک نیوز اور جھوٹے پروپیگنڈے جو دشمن جو پورا وہ ان میں نہ آئیں. بالکل ٹھیک. تصدیق کریں, تحقیق کے بغیر کسی بات کو نہ مانیں. یہ جو جتنے اشتہار چلتے ہیں ان اشتہاروں کو صحت کا فلانا ویریفائی کر لیں. ہم تو بتا رہے ہیں, لیکن اس کا جو پرپز ہے, سب سے پہلا پرپز تو یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کا اشتہار اٹھا کے سوشل میڈیا لے گیا ہے. آپ کے چینلوں کا, آپ کے اخباروں کا, اخباریں مار دی, بزنسز گئے, لوگ بے روزگار ہو گئے. وہ پہلا تو آپ کا پیسہ انہوں نے نچوڑ لیا. دوسرا, آپ لوگوں کی, ہماری سب کی زندگی کی تمام تر تنہائیوں کی معلومات تک, ہمارے جمنا, پیدا ہونا, مرنا, بیٹھنا, اٹھنا, ہمارا کھانا پینا, ہماری تعلیم, ہماری دلچسپیاں, ہمارا ہمارے سارا, ہماری ورتھ کیا ہے, ہم کیا چیز خرید, وہ سارا اٹھا کے انفارمیشن ہماری لے. تیسرا, جو ڈیپ فیک جو بن کے گندیاں ویڈیوز, لوگوں کو بدنام, لوگوں کو عزت اچھالنے والا سارا,
نظام، اس سے ہم ٹکرا رہے ہیں. جی یہ بات ٹھیک. تو اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ اب مجھے یہ بتائیں، آپ جتنے شاعر یہ آپ نام لے رہے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں یہ پاپولر ہے، میں ان کا ایک والد محترم بتاتا ہوں جو پاپولر ہے. اچھا جی. اس کا نام ہے چاہت فتح علی خان، جو ان سب کا والد محترم ہے. اور بالکل وہ جس طرح وہ یہ شاعری کر رہے ہیں وہ گانے گا رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور وہ اتنا ہی مطمئن اور پر اعتماد ہے جتنا یہ ہے. ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ باہر دنیا ان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ حالات تو یہ ہیں. اب ہمیں اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سنجیدہ شاعری ہے، جو سنجیدہ ادب ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے ختم کرنے کی اتنی کوششوں کے باوجود وہ زندہ ہے. جی یہ بات ٹھیک. اچھا اس میں شاہ جی آپ نے ابھی ہم آف دی کیمرہ ڈسکس کر رہے تھے مائکرو فائنانس پہ بھی آپ کی بہت ریسرچ ہے اور آپ اس نے بڑا ہوم ورک کیا ہوا ہے. آپ کے خیال میں کہ اس وقت جو ہماری اکانومی ہے اس میں کیا ایشو چل رہے ہیں اور اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں ہماری اکانومی ابھی جو ہے جب تک مائکرو لیول سے لے کے میکرو لیول تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی جی اور پروڈکٹیو نہیں ہوتی، جی اس وقت تک جو ہے وہ مشکل ہے چیزیں. اچھا گورنمنٹ لیول پر پالیسی سازی کی ضرورت ہے، لیکن گورنمنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ اتنی آزاد نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی بھی ملک، امریکہ تک جو ہے وہ اتنا آزاد نہیں ہے اس شعبے میں، اکنامک میں. ٹھیک فائنینشیل سائڈ پہ وہ نہیں ہے، کیونکہ جو کیپٹلسٹ ہیں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے IMF ہے، یہ ملکوں کو اپنی مرضی کے حکمران لاتا ہے. وہ ان سے طے کیا ہوتا ہے. وہ آپ پڑھیں نا اس کی جو ہے ایک کنفیشن آف اکنامک ہٹ مین، وہ اس کی جو ہے اسی طرح کا نام ہے. وہ بتاتا ہے کہ ٹیئرز ہوتی ہیں کہ یہ نہ مانا ہماری بات، اس کو ہٹا کے یہ حکمران لائیں گے، یہ پھر اس کو کہیں گے کہ تم جو ہے اس میں یہ کر دو وہ کر دو. یہ ساری دنیا میں وہ کرتے ہیں جتنے ماحول ہیں. جی اس وقت جو ہے یہ تو اگر بڑی بات ہے کہ ہماری اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، اور میں حکومت کو تو معاف کر دیں، وہ بھی مجھے معاف کر دیں، میں شہباز شریف صاحب یا ان کے نہیں میں اس طرح دے سکتا ان کو، لیکن انہوں نے ساتھ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کا کریڈٹ میں ان کو دیتا ہوں کہ چلیں یہ بڑے مشکل وقت میں وہ ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن ان کا ویژن اپنا وہ ہوتا تو اپنے دور ادوار 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے. وہ تو سر اپنی پوزیشنوں کے لیے آئے ہیں، وہ انہوں نے ساتھ کیا دیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں پھر بھی میں کہتا ہوں اس وقت کھڑے ہونا بھی جو ہے وہ بڑی بات ہے، شاباش دینی چاہیے. ریاست کے ساتھ تو ہر بندہ ہی کھڑا ہے نا، لیکن یہ کہ ان کو پوزیشن اچھی ملی ہے کہ وزیر اعظم بن گیا، اس کی بھتیجی جو ہے وہ ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی، تو اوبیسلی ان کو اتھارٹیز ملی ہیں. نہیں یہ مشکل وقت ہے سر عمران بھائی، یہ بہت عہد مشکل ہے. اس میں جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ایک سیکنڈ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آگے سے گالی کا کلچر ہے، گالی گلوچ کا، تضحیق کا کلچر ہے. وہ کہتے ہیں نا عمران خان نے کیا شعور دیا. میں نے کہا بھائی پہلا شعور تو یہ دیا کہ گالیاں دو. جب وہ سیاستدانوں کو گالیاں دینے والے جو بچے نا، ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے سر ہو کی کرن. اب اکنامک جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس طرف. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ اب جس طرح پہلی دفعہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ مارکیٹ میں رکھے گئے ہیں. پہلے ڈیلیں ہوتی تھی انڈر گراؤنڈ. میری پوری ایک کتاب ہے اس پر جس کا نام ہے دھات اور خون، بلوچستان کی انکہی کہانی، میں نے لکھی ابھی 4 مہینے پہلے، جس میں نے پوری ریسرچ کیا ہے کہ جہاں جہاں نیچرل ریسورسز ہیں وہاں پہ مائننگ کارپوریشن جو ہے وہ صدیوں سے کیا کر رہی ہیں. وہ وہی کچھ کر رہی ہیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. بالکل. اور یہ پتہ نہیں کانگو سے لے کے پرانا میکسیکو امریکن اور کہاں ہوتا رہا ہے، جہاں بھی کہیں پہ نکلتا تھا نا سونا ہیرے فلاں، افریقہ سے لے کے انہوں نے دھڑا دھڑ یہی کچھ کیا. ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے رہ جاتے. اب ہماری جو موجودہ جو SIFC ہے اس نے کیا ہے کہ مارکیٹ کر دیا ہے ہمارے ریسورسز کو، ساری دنیا کو انوائٹ کر لیا کہ یار جو بولی دے گا لے جاؤ. اب ایک تو یہ ان کے کیپٹلزم کے مطابق ہے، ان کے اپنے اصولوں کے مطابق. دوسرا اس میں بجائے اس کے کہ ہم ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہتے ہیں، ان کے ہاتھوں ہم مرتے رہتے اور انڈر ہینڈ جو ہے انڈر دا ٹیبل ڈیلز کرتے ہیں. ہم نے سامنے رکھ دیا. ہم نے تو دل کیا کہتے ہیں نکال کے کھلے عام رکھتے ہو اس طرح کا کچھ. تو وہ اب ان کو جو ہے وہ ہمیں اس سے فائدہ ہونے کے توقعات بڑھ گئی ہیں، اور ہماری جو ہمارے اس کو چھیننے کے لیے جو سازشیں تھیں وہ انشاءاللہ کم ہو رہی ہیں اور کم ہوں گی انشاءاللہ. اور اسی سے ایک
بڑا امپیکٹ اس سے کریٹ ہوگا. اور ویسے بھی ورلڈ بینک اور دیگر ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 کے بعد پاکستان کی جو اکنامک پوزیشن ہے وہ بڑی مختلف ہوگی. اچھا شاہ جی، ہم اکثر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان کے جو ذہنی مسائل ہیں اس پہ اگر ہم کوئی بات کر سکیں، اور یہ کیوں ہے، ہم کیوں انسان کنیکٹیوٹی نہیں ہے، انسان تنہائی کا شکار ہے، اسی کیا بیسک ریزن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ مطلب جیسے جیسے آپ دیکھیں اوورال کہ نئے گیجٹس آ رہے ہیں، دنیا چینج ہو رہی ہے، اے آئی آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم انسان کو ڈسکس کریں تو وہ تنہائی کا شکار ہے. یہ کیپٹل نظام جو ہے، کیپٹلزم جو اس کا تحفہ ہے. اوکے. پیسے کی دوڑ، مادیت پرستی، شو بازی، بڑی گاڑیاں، برانڈڈ لباس، فارم ہاؤسز، یہ جو دوڑ ہے، یہ اس نے ایک آدمی کا بڑا اس نے بات کی، رو بھی پڑا اور ہنس بھی پڑا. کہتا ہے یار چوری صاحب میرے پاس نا اس وقت کوئی 7 ہیں فارم ہاؤسز ہیں، بہت ساری میں نے اس میں لگوائی ہوئی ہیں جو فیسلٹیز ہیں، کیمرہ، سینما اندر ہے، سوئمنگ پول ہے، جم بھی اپنا ہے، گاڑیاں بھی بڑی ہیں ساری، اور ایک آدھا یاٹ بھی لے رہا ہوں میں، اور دل ہے کہ پلین میرا اپنا ہو، لیکن یار سکون نہیں ہے. سارا کچھ بتا بھی دیا اس نے، لیکن اس کے بعد سکون، رات نیند ٹھیک سے نہیں آتی کیونکہ وہ ان میں ہے ہی نہیں. لیکن شاہ جی پھر انسان کا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا خوف انسیکیورٹی ہے اس وقت، عدم تحفظ. کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی انسیکیورٹی ہے. ہاں تو ہے نا، ان کی وجہ سے ہے نا. ان کو لات مارے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے. میں آپ کو بتاؤں، کیا ہمیں کبھی کسی نے شکر گزاری سکھائی ہے؟ تشکر سکھایا ہے کسی نے کہ ذرا اللہ کا شکر تو ادا کریں اور پھر سکون آتا تو دیکھیں. جو بھی ہے آپ کے پاس، مجھے آپ یہ بتائیں، اگر میرے پاس، میں ایک جھونپڑی میں سوتا ہوں لیکن میں شکر ادا کر کے مزے سے سو جاتا ہوں، آپ ایک چھوٹے سے مکان میں سوتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کی اہمیت ہے، یا بڑے آپ نے کوئی سو لیا محل میں سوئے اور نیند نہیں آ رہی؟ بات تو نفس مطمئنہ کی ہے نا، اطمینان قلب کی بات ہے. بنیادی ساری دنیا بل گیٹس سے لے کر ہل گیٹس تک، یا گل گیٹس جو ہیں ہمارے، وہ اتر گل ہے ہمارے دوست کہتے تو گل گیٹ، تو گل گیٹ تک درویش آدمی شاعر ہے. تو بات جس کے پاس اطمینان اور شکر آ گیا نا کہ میرے مالک کمال ہے، میرے آنکھیں بھی سلامت ہے، ہاتھ ہیں ایٹ لیسٹ. میں آپ کو ایک اور دوست کی بات بتاتا ہوں، بڑا وہ سرمایہ دار، 100 مربے کا مالک. بالکل ٹھیک. اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، دوسری شادی کی، پھر ڈیلے ہو گئی. کہتا ہے یار یہ جب ریڈیو والے میلے کچیلے لوگوں، میلے کچیلے بچے گھر میں کھیلتے ہوئے جب ان کے بچے میں دیکھتا ہوں نا، تو مجھے حسرت ہوتی ہے کہ میرے مالک یہ اتنے خوش نصیب ہیں. اور پھر اللہ نے اسے دیے بہت پیارے بچے، ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نواز. پھر اللہ نے اسے دیے کیونکہ وہ ڈائریکشن درست ہو گئی کہ میرے مالک خوشی تو دیتا ہے. یہ جو بچے بیچارے ادھ ننگے بھوکھوں پہ بیچارے جلے ہوئے بندے یہ پھر رہے ہیں، یہ جتنی بڑی بلیسنگ ہے میرے مربے کس بات کی. تو جو رب کی جو عطا ہے اس پہ شکر کا آ جانا آپ کے اطمینان قلب کی پہلی کنجی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں شاہ جی زندگی کا وہ سبق جو کتاب میں نہیں ہے، وہ کیا ہم سبق اپنے معاشرے کو دے سکتے ہیں؟ میں تو عمران بھائی سمجھتا ہوں کہ علم شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں کتابیں ختم ہو جاتی. اوکے، سبحان اللہ. کیونکہ جو کتابوں میں وہ تو انفارمیشن ہوگی، ایک دفعہ آ گیا. اچھا، پھر علم وہ ہے جو کردار میں ڈھل جائے. کردار میں نہ ڈھلے تو پھر وہ بھی انفارمیشن، وہ کچھ بھی نہیں، سبق ہے ہمیں فارغ. اچھا، ہر انسان اگلے انسان سے سیکھتا ہے. مجھے یاد ہے کسی زمانے میں آپ نے وہ جو پروگرام آتا تھا وہ کامیڈی کا، کیا نام ہے ان کا، آفتاب اقبال صاحب، جی ہمارے بہت بڑے لیجنڈ ہیں وہ بھی. تو وہ اس میں بھی آپ نے کیا، انہوں نے کوئی آپ سے سیکھنے کے لیے آپ کو ساتھ انگیج کیا تھا، یا کچھ آپ نے ان سے سیکھا؟ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ کی ایکسپیرینس ناپسندیدہ رہا، یعنی میں اس پہ وہ خوش نہیں ہوا، بڑا کمال یہ نہیں ہے. ہاں، لیکن وہ ان کے بارے میں مشہور تھا نا، وہ سب کوئی ڈانٹتے رہتے تھے، تو کوئی اس طرح کی کوئی نہیں ڈانٹنا، بیچارے اس نے مجھے کیا ڈانٹنا. میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ جو آپ کا لیول ہے، جو آپ کا کیلیبر ہے، جتنے بڑے آپ انسان ہیں، جتنے بڑے آپ شاعر ہیں،
تو I'm sure وہ کیونکہ وہ اردو ادب کے وہ بہت وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں مطلب اردو ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میرا تو خیال تھا کہ انہوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے بلایا تھا, لیکن وہ ایک کریکٹر آپ کو دے دیا اور وہ کریکٹر میں انہوں نے آپ کو, تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ ان کی بڑی مشہور ہے. نہیں یہ تو 4-5 آپ نے باتیں کر دی نا. ہاں جی. ایک تو یہ ہے کہ میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا. اوکے. میں نے وہاں سے میں نے عاجزی سیکھی. اوکے. میں نے گردن میں سریا ہونے کے نقصانات اور نہ ہونے کے فوائد سیکھے. اوکے. میں نے یہ سیکھا کہ میں کوئی دنیا کا کچھ بن جاؤں اور میں یہ کہوں کہ مجھے کوئی جگت نہ لگائے یا میں اس پہ برا مناؤں, ریئیکٹ کروں, تو پھر میں بھی کسی کو نہ لگاؤں. یہ ٹھیک بات. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی میری تعظیم میں کوئی آ کے مجھے یہ نہ کہے کہ تو انج لگ رہے ہیں جس طرح تو پرسوں نہیں سی لگ رہے, ٹھیک, تو پھر میں بھی نہ کسی کو کہوں جی. یا اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو میں اس کی بات پہ مسکراؤں, اسے انجوائے کروں. بالکل ٹھیک. اور نیواں ہو فقیرہ ہو, یہ میری ماں مجھے بچپن میں کئی بار میں نے سنا, لیکن مجھے وہاں جا کے پریکٹیکلی سمجھ آیا کہ رب تعالیٰ آپ کو جس جگہ پہ پہنچا رہا ہے وہ آپ کو گول کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. وہاں میں نے سیکھا کہ میں ایک عام انسان ہوں جسے کوئی جگتے مار سکتا ہے, جس کو کوئی ذلیل کر رہا ہے. جب عام آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو مجھے پتہ تو ہو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, شرفاء کے ساتھ, معصوم لوگوں کے ساتھ. اور دوسرا میں نے یہ سیکھا کہ بناوٹی نہیں ہونا. مصنوعی پن, جو بندہ مصنوعی ہوتا ہے, تصنع کر رہا ہوتا ہے, وہ اتنا بدصورت کری اور منحوس لگتا ہے کہ وہ جتنی شکل اس کی میک اپ کر کے بیٹھ جائے, جب وہ کہتا ہے نا یار یہ میری گھڑی کا شاٹ بناؤ, تو وہ لگتا ہے اس کا جو ہے نا اندر سے یہ دانت لمبے ہو گئے اور خون ٹپکنا اور آنکھیں الٹی ہو گئی اور رنگ جو ہے وہ عجیب و غریب بھیانک ہو گیا اور بال اس کے سڑ کے کھڑے ہو گئے. اس کی شکل اس کی جو ہے جانوروں, اس میں سے مجھے کوئی نہ کوئی لومڑی, کوئی جب وہ کہتا ہے میری جوتی کے شاٹ بناؤ, جب وہ خوراک کی بات کرتا ہے تو مجھے میرے سامنے وہ درندوں کی شکلیں آنی شروع ہوتی ہیں جو معصوم ہرنوں کو چیر پھاڑ کے ایک دوسرے سے لڑ کے ایک ٹکڑا کوئی لے کر نہ بھاگتا ہے دوسرا کو. یہ میں نے وہاں سے سیکھا کہ یہ جو عزت بھی رب تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, اگر آپ اس پر جب تک اگر شکر نہیں کریں گے تو وہ الٹ جائے گی. جب اللہ آپ کو کہیں ذلت دے رہا ہے تو اس پہ بھی اگر آپ نے شکر کر لیا تو عزت میں ٹرانسفر ہو جائے. میں نے وہاں رہ کے اس طرح کی چیزیں سیکھی. اور لیکن وہ آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے میرے اوپر, جب میں نے اس کا روسٹ کیا تو میرے اوپر پرچہ کروا دیا. اچھا اوکے, یہ بھی ٹائم آیا ایف آئی میں کرا. اوکے. اور میں نے کہا کہ یہ اتنا کمزور آدمی, اس وقت وہ جنرل فیض کا اعلی کار بن چکا تھا. اوکے. اور جو آپ ٹی وی تھا یہ کریم ڈیڈی کے پیسوں سے, وہ وہاں پہ بوریوں میں پیسے آتے تھے. ملک ریاض کی آواز آتی تھی مارکیٹ میں. نہیں, بعد میں. اوکے. یہ پہلے ادھر سے آیا تھا, جو میں نے سنا ہے مبینہ طور پہ, جو میں نے جو کہانیاں انہیں لوگوں سے سنی. اور وہ پیسہ یہ بھی پار کر رہا تھا, کہیں اور بھی کر رہا ہوگا. جس طرح جنرل فیض کی کہانیاں نکل رہی ہیں تو ادھر تو جا ہی رہے تھے. تو اس نے اس میں نشے میں آ کے نا, تو میرے جو دوست ہیں انہوں نے کہا 2 مہینہ چپ کر جائے. میں کہا میرے ایسے, نہ چپ خاموش 2-3 مہینے چپ کر کے کوئی نہ اینج ہو کے سائڈ تے ہو جا. میں کہا میں کی کر رہے تواڈے ہوندے ہیں چپ ایدے بھی تے ایدے پیو کولوں بھی اسی او پوچھاں گے نا, تو 3 مہینے میس وٹ جا فرت بادشاہ چپ کر کے. میں کہا اچھا جناب. میں کہا ہاں جی وہ غلطی ہو گئی, کوئی یہ ہو گیا, ثبوت تو میرے پاس تھے, میں نے وہ ہولڈ کر لی. کہ ان کے جو لوگوں کے انٹرویو میرے پاس پڑے تھے کہ جنہوں نے کہا جی اتنے کروڑ روپیہ تو یہ اس کا بھائی آسٹریلیا لے گیا, اس کے باپ, اس کی بیٹی نے اتنے لیے, اس کے 5. یہ کب کی بات ہے؟ یہ آپ ٹی وی جب اس نے کھولا تھا, 100 سے زیادہ ہمارے بیچارے صحافی کو بے روزگار کیا. تو یعنی اتنا کمزور ہے کہ بند ہو گیا تھا وہ چینل میرا خیال. بھائی جہاں پہ اتنا ایسا آدمی بیٹھا ہو جو جس کی نیت ہی کچھ اور ہے, جس کے اندر انسانی جو خواص ہیں اس پر حیوانی خواص طاری ہیں, کہ جو روٹی اور جو کھانے کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے, اور جو باقی چیزیں جو علم بتا رہا ہوتا ہے وہ سارے ریسرچرز کی رپورٹیں ہیں, اور پھر ان کو بیچاروں کو ذلیل بھی کر رہا ہوتا ہے, جو لوگوں کی تضحیق کر کے خوشی کرتا ہے اور اپنی وہ دکھاتا ہے, بالکل جو نیگیٹو چیزیں ہم نے پڑھی. تو مجھے اس وقت سمجھ ہی نہ آئی یہ مجھے کہہ رہے ہیں. میں کہا اچھا یار چل دوستوں کی بندہ مانتا ہے, میں اس کو دائیں بائیں کر کے نا ایف آئی ایل میں کہا بندے دے پتر پڑھا, انہوں نے اوپر سے بھی کسی نے کہہ دیا بندے دے پتر پڑھا. ٹھیک. وہ یہ اس کے بعد جب یہ فلم چلی ہے, اب اس وقت وہ گھبرا کے دبئی سے بھی بھاگ کے انگلینڈ بیٹھا ہوا,
اچھا ابھی دبئی میں ہے؟ وطن نہیں, ادھر چلا گیا. اچھا انگلینڈ جو دبئی میں بھی ہے تو نہیں آ رہا, بھاگ گیا. ہاں یہاں سے بھاگ گیا. وہاں پہ ایئرپورٹ پہ 12 گھنٹے بیٹھا رہا, بٹھایا, انہوں نے پوچھا کیا کیا سارا چیز. اس کا مطلب آپ کے بھی اس نے بتائی تعلقات آپ کے بھی کافی اسٹرانگ ہیں ماشاءاللہ ہیں. آپ بتا رہے ہیں آپ کو 2-3 مہینے پہلے ہی پتا تھا کہ 2-3 مہینے ٹھہر جائیں اس کی کلاس ہونے والی ہے. میں اب آپ کے سننے والوں کے لیے ایک بات بتاؤں. ہاں جی. میں نے ایک گاڈ فادر ایک ناول پڑھا, ماریو پوزو کا یا کس کا ہے پتہ نہیں. اس میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو گاڈ فادر ہے نا جی, وہ جو اس کے پاس آتا ہے نا جی, کہ میرا یہ مسئلہ ہے, وہ اسے کہتا ہے میں دیکھ میں حل کر رہا ہوں, ٹھیک, میں تیرے ساتھ دیتا ہوں, یہ میرے لیے ٹف ہے, یہ رسک ہے, یہ خطرہ ہے, میرا نقصان ہے, لیکن تو آگے میں تیرے, لیکن کبھی اگر میں تیرے پاس آیا تو پھر تو مجھے انکار نہیں کرے گا, تجھے میرا کام اگر ہو سکتا ہے. میں نے اس سے وہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا بیٹا قتل ہو جاتا ہے, پھر وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ اب میرے بیٹے کی شکل بنا, اوکے, میں نے تیری بیٹی کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا تھا, آج تو میرے بیٹے کے اوپر ہونے والے ظلم میں میری مدد کر اس کو. اسی طرح وہ جاتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھ, اور وہ لوگ ساتھ دیتے. میں نے زندگی میں یہ سیکھا کہ آپ کو کوئی جب اگر یہ کہہ دینا یار یہ میرا کوئی کام ہے اور آپ کے بس میں ہے نہیں ہے, کوشش ضرور کریں. بالکل ٹھیک. اور ناجائز نہ ہو, وہ کرمنل ایکٹ نہ ہو, لیکن اگر کوئی جائز ہے اور آپ کے بس میں تو کر دیں, نہیں ہے تو کوشش کریں. تو میرا پھر جب آپ لوگوں کے لیے آپ کے دلوں میں خیر ہوتی ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے خیر ضرور ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, بڑی اچھی بات کی آپ نے. ابھی آپ نے بات کرتے کرتے پنجابی کی بھی ایک دو آپ نے ایک بات کر, ایک اور اسی کے ذمہ میں کہ مجھے میرے استاد نے اشرف تائی صاحب نے بتایا تھا کہ دیکھ تیرا جو مارشل آرٹ کا کام ہے یہ جب تک شہر میں تیرا مانے گا نہیں کیا ہے تو یہ نہیں ہے, لیکن کبھی دشمنی کی لکیر, دوستی کی لکیر سے بڑی نہ ہونے دینا, نہیں تو فارغ ہو جائے. اوکے, دشمنی کی لکیر, دوستی کی لکیر سے بڑی نہ ہونے دینا. تیری دوستی کی لکیر ہمیشہ دشمنی کی لکیر سے دگنی رہے تو تجھے کوئی آنچ نہیں آئے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. یہ تو یہ وہ کتابیں ہیں, باتیں ہیں جو کتابوں میں تو کم ہی ہوں. جو بھی ہم بات کی تھی کہ یہ کتابوں سے نکل کے بھی ایک دنیا ہے, اور وہ آپ جیسے استادوں کے ساتھ بیٹھ کے پتہ چلتا ہے. جو بتاتے ہیں استاد, میں نے بتایا نا میرے استاد نے مجھے بتایا. اچھا شاہ جی, آپ نے ہیر بھی لکھی ہوئی ہے؟ جی, ہیر فرد شاہ. ہیر فرد شاہ, تو وہ جو ایکچوئل پہلے والی ہیر تھی اس سے کیا اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ اٹس اباؤٹ لو, اٹس اباؤٹ مطلب اس میں ہم کیا لے کے نیا کیا لے کے آئے ہیں؟ یہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اچھا جی. بہر وہی ہے, اوکے, آلموسٹ کیریکٹرز بھی وہی ہیں, ٹھیک, لیکن وہ تھوڑا بہت جہاں پہ اس نے جاگیرداری نظام کے حوالے سے یا انسانی صورتحال, فلسفے کچھ بیان فرمایا, سماجیات بیان فرمائی والد شاہ صاحب. ٹھیک. تو یہاں یہ آج کے جو پوری دنیا کے پولیٹیکل صورتحال ہے اور ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے, جسے آپ وہ مزاحمت کہہ رہے تھے نا, یہ مزاحمتی ہے پیور. اس میں جو طبقات ہیں جنہوں نے انسانوں کے لیے کہیں سکون کا راستہ نہیں چھوڑا, کوئی عزت سے رہنے کے وسائل چھین لیے, سارے چیزیں. تو یہ مزاحمتی ایک ہے. تو یہ یعنی انداز بہرحال پرانی ہے, لیکن یہ آج کے جو پولیٹیکل اور جو سوشو پولیٹیکل اور سوشو اکنامک جو ابتری ہے دنیا بھر میں جو ہے, اور انسانی رویوں کے جو ان میں انتشار اور بے چینی, بحران ہے, یہ اس حوالے سے. کوئی پنجابی شعر کوئی ایک دو عنایت کریں نا. اس میں تو مجھے یاد نہیں ہو. کوئی بھی اچھے یاد ہے پنجابی شعر جو آپ کے اپنے ہوں؟ کئی عشق آباد دے شاہ مڑی, سن لا گئے پٹھڑی راہ مڑی, ہن رونا سر تے رکھ رکھ باں, کیوں گل چ پایا پھا مڑی. سبحان اللہ, وہی یاد آئے. ماشاء اللہ, بڑے بہترین شاعر. شاہ جی, ابھی کوئی پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے کوئی ایسی بات ہماری یوتھ کے لیے, کوئی ایسا سبق, کوئی ایسا لیسن جو فیوچر میں بھی ان کے کام آئے, جو آج بھی ان کے کام آئے, وہ کیا الفاظ ہیں کوئی یوتھ کے لیے بھی اور ماؤں کے لیے خاص طور؟ جی. کسی بہت بڑے دانشور نے کہا تھا کہ مجھے دانا اور اچھی مائیں دے دو, جی, اور مجھ سے دانا اور اچھی نوجوان نسل قوم لے لیں. آج اس میں کمی ہے. آج ماؤں کو اپنی ذمہ داری کا وہ احساس نہیں رہا کہ جو ماؤں کا رتبہ ہے, جو ماؤں کا فرض ہے,
ان کا مقام و مرتبہ اسی سے متعین ہوتا ہے نا جنت ہے پیروں میں کہ وہ اچھی قوم دیتی ہیں. جس کو ہم کہتے ہیں یہ پیمپرڈ مائیں زیادہ پیمپرڈ کر لیتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیپ فادر سے ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں یا اپنے سبلنگ سے ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ بھی بنیادی تو یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے نا. اس کی ماں کی انسیکیورٹی باپ اولاد کو باپ سے بڑھوا دیتی ہے اور وہ دشمن گیپ ایک ماں باپ سے وہ فائدہ نہیں. باپ تو جو قربانیوں کا مارا ایک انسان ہوتا ہے جو پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے خود زخمی ہوتا رہتا ہے لیکن بچوں پہ اولاد پہ گھر پہ آنچ نہیں آنے دیتا. ایسے اس کی جو محنت ہے وہ ساری زندگی اپنی وہ اس پہ بچوں کے مستقبل سوچتا آسائشیں سوچتا مر جاتا ہے. لیکن وہ اب بچے اگر شکریہ بھی ادا کرنے والے نہ ہوں کیونکہ مائیں تشکر سکھاتی نہیں. یہ بات ٹھیک مائیں نہیں ان کو کہ باپ کا شکر گزار ہو. بیٹے باپ کا شکر گزار ہوگا بچہ تو اللہ کا شکر گزار ہوگا. بڑی اچھی اللہ کا شکر سیکھے. اور شاہ جی آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی، اس کو ہم 1-2 منٹ اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ بھی لگتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا بچوں کی گرومنگ کی تو اس میں مجھے لگتا ہے 70-80% یا شاید 90% جو ہوتا ہے وہ رول ماں کا ہوتا ہے. لیکن اگر ماں یہ پازیٹیو چیزیں پورٹرے کرے گی تو الٹیمیٹلی وہ فادر کی رسپیکٹ بھی ہوگی، وہ بڑوں کا ادب بھی ہوگا، ماں کا بھی اتنا ہی رسپیکٹ ہوگا. تو یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس کو تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کر دیں اگر آپ. دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے کہ کچھ یہاں پہ ہمارے تحریکیں چلی جی می ٹو میری فلم میری مرضی میرا فلاں میری میں ہانڈی روٹی پکاؤں نہ پکاؤں. مرد نے تو نہیں کہا کہ بھائی میری نوکری میں نوکری کروں نہ میری تنخواہ میری مرضی نہیں کہا. اس نے لا کے دے دیا. انہوں نے وہ چلا کے ڈرامے ایسے چلائے جن میں عورت کے انہوں نے وہ دکھایا، عورت کے کردار مرضی اپنی دکھائی، مردوں کو بد کردار دکھایا. یہ کر کے یہ ماؤں کو انہوں نے مفلوج کر دیا ذہنی طور پہ. یہ پیچھے جو میں بتا رہا ہوں نا کہ پہلے ہماری موسیقی پہ حملہ کیا، پھر شعر و ادب پر اور یہ ڈراموں کے ذریعے بھی سارا. تو وہ ماؤں سے وہ جو ممتا کی دانائی ہے جو فطرت کا دیتی عطا کرتی ہے وہ ڈیمیج کیا ہے. اب ماؤں کو وہ ماں کا احساس وہ نہیں آ جو وزڈم ماں کی ہونی چاہیے تھی اس میں کمی آ گئی ہے. اور انہوں نے مرد اور عورت فیملی یونٹ برباد کرنے کے لیے دونوں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. بالکل ٹھیک. ساتھ رکھنے کی بجائے مد مقابل لا دیا. بالکل ٹھیک. جس میں وہ انسیکیور ہوگی عورت اور اس نے اپنے بچوں کو اپنا سیکیورٹی کا وہ سمجھ کے اور جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گلے پر وہ کہتے ہیں باپ آ رہا ہے چپ کر، ڈراتی ہے باپ سے. بس وہ باپ کو کہتی ہے ماں بابا کو یہ مت بتانا، دور رکھتی ہے کہ یہ بھی نہ بتانا. وہ بچے ہوتا کیا ہے وہ ذہنی طور پر آہستہ آہستہ ڈمپ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر کبھی سوشل میڈیا میں پناہ لے، کبھی ادھر وہاں پر وہ ہینڈی کیپ ماں بنا دیتی ہے ان کو. اور پھر جب انہوں نے زندگی میں رول ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ بیچارے کر ہی نہیں پاتے مظلوم بچے. بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک، بڑی اچھی بات کی. اچھا جاتے جاتے آپ شام کے بعد اگر سنا دیں، اگر آپ کو 4 شعر یاد ہوں اس کے. میں وہ سناتا ہوں ذرا مختلف والی کہ جس قدر بھی ہو وفا عالم ہو شام کے بعد، مجھ کو ہر سمت نظر آتا ہے تو شام کے بعد. ماشاءاللہ. دل کسی ہجر کے صحرا کی طرف کھلتا ہے، تیز ہو جاتی ہے اس شہر میں لو شام کے بعد. سبحان اللہ. کسی دیرینہ اداسی کی سڑک ہے جس پر، کسی دیرینہ اداسی کی سڑک ہے جس پر سست رفتار سے چلتا ہے لہو شام کے بعد. اور ان گنت یادیں تیری، درد تیرے لاتعداد، آ کے کرتے ہیں میرے دل میں وضو شام کے بعد. جزاک اللہ شاہ جی، بہت شکریہ آپ کا. اور امید ہے بلکہ آپ ہمیں پرومس کر کے جائیں کہ ہم آگے، میں بہت سارے ایسے ٹاپک ناظرین رہ گئے ہیں جن پہ میں نے شاہ جی سے ڈسکشن کرنی تھی، لیکن اوبیسلی ایک ٹائم ہوتا ہے، ظاہر شاہ جی کا ٹائم بھی قیمتی ہے، ان کو آگے بھی جانا ہے. تو یہ پرومس کریں کہ آپ دوبارہ ہمارے پاس ضرور آئیں گے اور ہم 2-3 بڑے اہم ٹاپک ہیں جن پہ ہم بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اور آپ کے نالج سے انشاءاللہ ہم استفادہ ہوں گے. وعدہ تو نہیں کرتا لیکن میری خواہش ہے. آئی وش. خواہش ہے میرا دل ہے کہ میں ہم آپ کا انتظار رکھیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو روحان جی. تھینک یو. السلام علیکم.